الصلاة خير من النوم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، خانہ کعبہ کی چھت پر گانا گانے والے ایک شخص کے ساتھ کیا ایسا ہوا کہ ساری دنیا حیران و پریشان رہ گئی۔ سننے میں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے دوستو، لیکن اسی شخص کی زبانی جب ہم آپ کو پورا واقعہ سنائیں گے اور دکھائیں گے بھی تو آخر تک سنتے ہوئے آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یقین جانیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور مکمل دیکھتے ہوئے لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اور ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں اور آپ کو یہ سچا واقعہ اسی شخص کی زبانی سنا دیتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں ایک مشہور گلوکار تھا، یعنی سنگر تھا، لیکن پھر جب میں ایک نائٹ کلب کا مالک بن گیا تو پھر وہاں گانے گاتا۔ مقدشو کے ہوٹل اور نائٹ کلب میری بکنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم پیش کرتے۔ راتوں کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مزید پاپولر بنانے کے لیے میں نت نئے ناٹنگ رچا تھا، اور یہاں ڈانس، فحش مکالمات اور عشقیہ گیتوں کے ذریعے پیسہ کمانا ہمارا مقصد حیات بن چکا تھا۔ پیارے دوستو، جب یہ چیزیں میسر ہو تو پھر شیطان خوب خوش ہوتا ہے۔ بگڑے ہوئے گھرانے، ان کی امیر لڑکیاں اور لڑکے، شراب، نشہ، ہیروئن، سب کچھ میسر تھا۔ رقص گانے ہماری وجہ سے آباد تھی۔ شیطان کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ہمارے ارد گرد بدکار لوگوں کا ایک بڑا گروہ تھا۔ پیارے دوستو، ہم نے بھی اسلامی اقتدار کو ختم کرنے اور شیطانی مجالس کو فروغ دینے میں ساری قوتیں صرف کر دی۔ ہم صرف نام کے مسلمان تھے۔ اسلامی روح کے بغیر ظاہری حد تک میں نے کتنے ہی یورپی ممالک کا سفر کیا، وہاں نائٹ کلبوں میں گاتا رہا، صومالیہ کے آرٹ کو اجاگر کرتا رہا، مغرب کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم ترقی پسند قوم ہیں۔ میرے ایمان کا، اسلام کا اور اخلاق کا جنازہ نکلتا گیا، مگر میری جیب بھرتی گئی تھی۔ پیارے دوستو، سن 1983 میں میرے والد نے اپنے ہی خاندان میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کیا جو ہلا گلا ہوا۔ ٹیلی ویژن، اخبارات، ذرائع ابلاغ کے نمائندے جمع ہوئے۔ یقیناً یہ ایک یادگار شادی تھی۔ شادی کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ میری بیوی اتنی زیادہ خوش و خرم نہیں جتنا کہ میرے جیسے معروف اور مشہور آدمی سے شادی ہونے کے بعد کسی لڑکی کو خوش اور فخر محسوس ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو اس کی فطری حیا پر محمول کیا۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب صبح گھر آتا ہوں تو میری بیوی جاگ رہی ہوتی ہے اور عموماً اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے جسے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ میں آ کر اسے بڑے جوشیلے انداز میں پچھلی رات کی کارکردگی سناتا، اپنے پرستاروں کی چاہت سے آگاہ کرتا۔ آج کتنی لڑکیوں کے فون آئے جو میرے فن کی شیدائی ہیں۔ میری بیوی ان باتوں کو ناگواری سے سنتی اور میرے لیے ہدایت کی دعا کرتی۔ پیارے دوستو، وہ شخص بتاتا ہے کہ اسی دوران میں فجر کی اذان ہو جاتی اور وہ مصلی کی طرف بڑھ جاتی، جبکہ میں بھی نماز پڑھے بغیر سو جاتا۔ میں جب بھی اس سے نائٹ کلب کا ذکر کرتا، وہاں کی باتیں سناتا، اپنی کمائی کا ذکر کرتا، بینک بیلنس کا روب جماتا، تو وہ جواب میں کہتی، رازق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ پیارے دوستو، وہ شخص بتاتا ہے کہ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ میں لگاتار اپنے فن میں مبتلا اور فسق و فجور میں ڈوبا ہوا نماز اور عبادت کے بغیر زندگی گزارتا رہا کہ اچانک ہماری زندگی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ سن 1988 کی بات ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنے رب کا وفادار نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کی کمائی حرام ہے، جو فجر کے وقت گھر آتا ہے،
میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میری بیوی میرے لیے ایسا سوچ سکتی ہے۔ بہرحال گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے اس کی باتیں سنی انسنی کر دی۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہر کی مساجد میں اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اور حی علی الصلاۃ کی گونج تھی۔ جو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا، آپ مسجد میں نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ نے اذان کی آواز نہیں سنی؟ پیارے دوستو، میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی نے مجھے نماز کے لیے کہا تھا۔ اس لمحے میں نے خود بھی نماز پڑھنے کے بارے میں سوچا۔ میرے جسم میں جھرجھری سی آئی۔ بیوی کی آواز بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس وقت مسلمان مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کیوں مسجد کا رخ نہیں کرتے؟ یہ رحمان کا بلاوا ہے، یہ ملک الموت کی طرف سے دعوت ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں خیر و شر کی کشمکش ہوئی۔ فطرت کی آواز بلند ہوئی، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے عبداللہ، تم اللہ کے بندے ہو، مگر نہیں، تم شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہو۔ کبھی تم نے اپنے مالک کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک زندگی رہے گی؟ کب تک جوانی رہے گی؟ میرے سامنے دوستو میرا گزرا زمانہ یاد آ گیا۔ ضمیر نے ملامت شروع کی، مگر فوراً کلب کی رعنائیاں، ٹیلی ویژن کی اسکرین، اسٹیج، شہرت، عزت، کیا میں بیوی کی بات مان لوں؟ یہ کام چھوڑ دوں؟ یہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے میں نے بے حد محنت اور جد و جہد کی ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں حسب عادت پیارے دوستو سو گیا۔ شام کے وقت میں نے کپڑے تبدیل کیے، کلب جانے کے لیے تیاری کی۔ میری بیوی نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، ذرا بیٹھ جائیے، ذرا میری بات تو سنیے۔ کیا ہمارا رازق اللہ نہیں ہے؟ حلال کا ایک لقمہ حرام کے ہزاروں لقموں سے بہتر ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بیوی کی آواز، اس کی گفتگو، اس کے کلمات یقیناً درست ہیں، ان میں صداقت ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ مگر میرا فن، میری آواز، میری شہرت تیزی سے بھاگا کہ کہیں میں بیوی کی بات نہ مان لوں۔ پیارے دوستو، وہ شخص بتاتا ہے کہ راستے میں میری بیوی کے کلمات میرا پیچھا کر رہے تھے کہ میں نائٹ کلب کے دروازے پر پہنچا۔ اسی دوران عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں مؤذن کی خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی آواز گونجی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ بیوی کی نصیحت یاد آ گئی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، فسق و فجور اور کفر کے غبار کی تہ بیٹھنے لگی، ایمان کی حرارت اور اسلام کی قوت زور دکھانے لگی۔ اور پھر میرا رخ دوستو نائٹ کلب سے مسجد کی طرف ہوا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، وضو کی جماعت ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کی۔ بعض نمازیوں نے مجھے پہچان لیا، کوئی ہاتھ ملا رہا تھا، کوئی دور سے سلام کر رہا تھا۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور میرا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ الحمدللہ میں نے فطرت کو پا لیا ہے۔ پھر دوستو کسی نے مجھے صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دیا۔ یہ اب میرے لیے متاع حیات تھی۔ اپنی نئی ماڈل کی قیمتی گاڑی میں سوار ہوا، اس کا رخ نائٹ کلب کی بجائے گھر کی طرف دیکھا۔ میری بیوی جو مجھے فجر کے وقت آتے دیکھا کرتی تھی، آج عشاء کے بعد گھر میں دیکھ رہی تھی۔ بیوی کی طرف بڑھا، بیگم تمہیں مبارک ہو، میں نے آج سے گانوں سے توبہ کر لی۔ میں نے فسق و فجور اور لہو لعاب کی زندگی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ میں الحمدللہ تائب ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ گویا میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلا کام وہ اسٹوڈیوز جن کا میں مالک تھا، جس میں گانا ریکارڈ کیا کرتا تھا، جس میں دنیا بھر کی نئی مشینیں تھیں، جن کو دنیا کے کونے کونے سے جمع کیا کرتا تھا، میں نے اسٹوڈیوز کو اللہ کی دعوت کے لیے وقف کر دیا کہ اب یہاں قرآن پاک کی کیسٹیں، علماء کرام کی تقاریر اور اسلامی ترانے ریکارڈ ہوں گے۔ میں نے قیمتی گاڑی فروخت کر دی، خوبصورت محل نما کوٹھی بیچ دی۔ میں ایک اوسط درجے کے مکان میں آ گیا۔ میرا وقت اب اپنے گھر میں گزرنے لگا۔ میری ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی جستجو، میں حلقہ قرآن سے وابستہ ہو گیا۔ اب مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی خواہش تھی۔ سن 1990 میں عبداللہ نے اپنے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور پھر وہ پہلی مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آیا جس کی زیارت اور جس کے گرد چکر لگانے کی طرف
دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، نیک بخت بیوی بھی ساتھ تھی، عمرہ ادا کیا تو اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں بعض اہل خیر کو معلوم ہوا، وہ اس سے واقف تھے، اس کی پرانی زندگی سے، اس کے ماضی سے، اس کے اسلام پر پختگی سے، اور پھر انہوں نے عبداللہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی تکلیم کی، اس کی کفالت کی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے قرآن کے 10 پارے حفظ کر لیے۔ اب وہ مبلغ تھا عقیدے کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، اور پھر وہ اسی دوران میں کئی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا، اور پھر اس کو مسجد الحرام میں، مکہ مکرمہ میں، اس مبارک اور مقدس شہر کی مقدس مسجد میں بطور مؤذن موقع مل گیا۔ پیارے دوستو، عبداللہ آج بھی مبلغ ہے، مؤذن ہے اسلام کی آواز کا۔ وہ سعودی عرب میں ہو یا صومالیہ میں، ہر جگہ دعوت الہی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی گنہگاروں اور خطا کاروں نے اس کے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنا لی ہیں، تاکہ وہ بھی حقیقی سعادت سے بہراور ہو سکے، بالکل اسی طرح جس طرح عبداللہ سعادت حاصل کر چکا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں بھی اس کی خدمت کا موقع عطا فرمائے، ہمیں بھی وہ سوچ دے جو عبداللہ کو دی۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔